بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو حقیقی آزادی مارچ کی کال ہے اس کے حوالے سے۔ گزشتہ روز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 25 مئی کے لیے احتجاج کی کال دے دی، جو کہ حقیقی آزادی مارچ کی کال کہی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر ہائی وے پر ملاقات ہوگی 3 بجے دوپہر، جو کہ 25 مئی کو ہوگا۔ ساتھ ساتھ کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ ایک شیڈیول جاری کیا گیا ہے اور مقامات اسپیسیفائی کر دیے گئے ہیں جہاں پہ دھرنے دیے جائیں گے۔ کراچی میں نمائش چورنگی کو مرکزی دھرنا گاہ بنایا جائے گا، یعنی نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں بھی احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے اس حقیقی آزادی مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پلان ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ نہ صرف جو لوگ چھٹیوں پہ تھے، پولیس میں تمام لوگوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے سب کو بلا لیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ کیا اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا جائے تاکہ جو سیکیورٹی ہے اسلام آباد کی اسے فوج سنبھال لے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری فوج نیوٹرل ہے تو پھر اس موقع پر بھی نیوٹرل ہی رہے، لیکن اگر کسی قسم کی تصادم یا افراتفری کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے تو اس صورت میں ہمارے عسکری ادارے بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں علی عزیز جی۔ السلام علیکم علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی خیریت۔ علی عزیز صاحب، یہ جو حقیقی آزادی مارچ کی کال دی گئی ہے اور یعنی شارٹ نوٹس پہ یہ کال دی گئی، کراچی سے خاص طور پہ یا سندھ کے علاقوں سے لوگوں کا اسلام آباد جانا 2 دن کے شارٹ نوٹس پہ آسان نہیں لگتا، شاید اس لیے آپ نے کراچی یا سندھ کے مختلف شہروں میں بھی دھرنے کے پوائنٹس جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر دیے؟ ہم نے تو دیکھیں، یہ تو شارٹ نوٹس پہ تو آپ نہیں کہیں گے، یہ تو چیئرمین عمران خان صاحب کافی دنوں سے اپنے ہر جلسے میں بتا رہے تھے کہ میں اس کا ایک ٹائم لائن آئے گی اور میں ٹائم بتاؤں گا تو آپ نے فوراً پہنچنا ہے۔ تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ سپورٹرز ہیں چاہنے والے عمران خان صاحب کے، سب تیار تھے اس چیز کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹ نوٹس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے تمام جلسے پورے پاکستان میں ہو رہے تھے اور آپ نے کراؤڈ دیکھا اس میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کی خاطر نکلے، لوگ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا بھر میں جہاں پہ ہو، آپ نے سب نے دیکھا کہ جس طرح لوگ نکلے اور لوگوں نے اس کو ظاہر ہے جو آزادی مارچ ہے اس کو سپورٹ کیا، امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا اور غلامی نامنظور۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ریولوشن ہے، جس طریقے سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی یہ جس طریقے سے مسلط کر دی ہمارے پہ یہ امپورٹڈ حکومت، چور حکومت، تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو لوگوں نے آیا، لوگوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی حقیقت ہے جس کیبنٹ کے 25-26 لوگ نیب زدہ ہوں گے، چاہے وہ فیڈرل کیبنٹ ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، یہاں پہ بھی سب نیب زدہ ہیں، سارے آپ کے سامنے سب کیسز ہیں۔ تو اب کیا امپیکٹ، کیا میں بالکل ایز اے پاکستانی ہو کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ہم آپ کے، ہمارے یا اوروں کے، ہمارے بچوں پہ کیا اثر جائے گا کہ کیسے لوگ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، منسٹر ہیں یا جو بھی ہیں ایڈوائزر ہیں، کیا امپیکٹ جائے گا؟ ہم کیا دے کیا رہے ہیں اپنی عوام کو؟ آپ بتائیں۔ پھر جس طریقے سے ٹریڈنگ کر کے یہ اور ٹریڈنگ کر کے سینٹ کے الیکشن میں یا ابھی سینٹ بھی ہوا، پھر ابھی جو سندھ ہاؤس میں ہوا، یہ کیا امپیکٹ جائے گا اس کا؟ تو ہم نے جو کال دی ہے وہ ایک پرامن احتجاجی کال ہماری ہے، اسی کے اوپر جو نمائش پہ ہم نے 25 تاریخ کو دی ہے۔ ہم نے تو فیملیز کو بھی بلایا کہ فیملیز بھی آئے، ہمارا پر امن ہے، ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی ہم کنٹینر لگا دیں گے، جیسے وہ ثناء اللہ بدماشی، وہ خود بھی بدماش آدمی ہے، جس طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ تو، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ اسلام آباد میں آئی جی کو چینج کیا ہے، وہ بھی سنا بڑا کرمنل قسم کا آئی جی بندہ ہے جو لگایا وہاں پہ، تو یہ تو خود فساد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو نہ ہم لڑنے والے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی لڑے ہم، ہمارا تو ہمیشہ پرامن احتجاج ہوتا ہے، یہی ہمارے چیئرمین نے ہمیں سمجھایا، وزیر عمران خان صاحب نے، اور ہمارا ابھی بھی جو کال ہے
وہ پرامن کال ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے, اسکریننگ کریں گے, وہاں پہ چیئرمین صاحب جو بھی عمران خان صاحب تقریر کریں گے لوگوں کو دکھائیں گے. اور لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے بھی ویلکم کیا, اس میں بڑی تعداد میں. آپ تو خود ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, جس طریقے سے بڑا رسپانس آ رہا ہے ماشاءاللہ. علی عزیز صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمارے ملک کے آئین و قانون میں یہ بات موجود ہے کہ تحریک عدم اعتماد, اگر کسی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور اسے سازشی کہا جائے گا, تو پھر اس شیخ کو آئین و قانون سے نکال دینا چاہیے کہ جس کی ایک دفعہ حکومت بن جائے وہ 5 سال تک حکومت کرے. آپ کے تو اتحادی چھوڑ کے گئے نا, چلے منحرف اراکین کو اگر ہم ایک طرف ہٹا بھی دیں, سمپل میجورٹی تو ویسے بھی نہیں تھی آپ کے پاس جب آپ نے الیکشن جیتے تھے, اگر آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے تو حکومت نہیں بن سکتی تھی. اس وقت حالات اور تھے اداروں میں, اور آپ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ اور تھے. بعد میں شاید کچھ تعلقات خراب ہوئے, اتحادی آپ کی چھوڑ کے چلے گئے, جس کی وجہ سے اپوزیشن کو یہ موقع ملا کہ وہ حکومت بنائے. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان جیسے اسپورٹس مین آدمی کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میچ ہارنے لگے تو پھر بولیں یار گیم ختم کرو بس, پھر اس کے بعد نئے سرے سے نیا میچ ہوگا, یہ میچ نہیں کھیلنے دیا جائے گا. دیکھیں یہ میچ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے ملک کی بات ہے, یہ آپ کے ملک کی سلامتی کی بات ہے. آپ نے خود دیکھا 40 دن میں بہت آپ سے احترام کے ساتھ, کیونکہ ناظرین بھی سن رہے ہوں گے, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں, میں میرے اپنے ایز اے بینگ کا پاکستانی بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں یہ ملک کی بات ہے, آپ نے 40 دن میں دیکھا کس طریقے سے تباہی ہوئی ہے, اور ان کا جو موٹو ہے, مقصد ان کا ہے, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے کیسز کو کلیئر کروائیں. ان کا کوئی غرض نہیں ہے. اگر ان کا غرض ہوتا چاہے زرداری کا, اسد زرداری کا, یا نواز شریف یا شہباز شریف یا مولانا کا, آپ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, کیا ملک 40 سالوں میں کہاں سے کہاں نہیں پہنچ جاتا؟ مجھے بتائیں, خود سوچیں نا آپ. جس طریقے سے کرپشن کی گئی, چاہے ان کے وزیروں نے کی, یا ان کے خود ان لوگوں نے جس طریقے سے آگے کی, کہ 40 سال سے کیا حال ہوا ہمارے ملک کا. اور ابھی 3.5 سال کی گورنمنٹ میں, یہ تو بلوم برگ بھی کہتا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا, IMF نے بھی اس کو مانا کہ یہ 3.5 سال میں GDP گروتھ ہماری کیا گئی, ہر چیز میں پاکستان ماشاءاللہ اسٹیبل ہو گیا تھا. کس پوزیشن پہ لیا تھا ہم نے اس پوزیشن پہ لیا تھا جو ڈیفالٹ کی پوزیشن. اور 3.5 سال میں پینڈیمک بھی آیا, کووڈ بھی آیا, جس طریقے سے اس سے بھی نکلے اچھی پالیسیز کے ساتھ, اور پھر اسٹیبل کیا ملک کو. ملک ترقی میں راہ میں چل پڑا ایک دم لا کے. اس طریقے سے تو غلط ہے نا, اس طریقے سے کون مجھے بتائیں. بڑا افسوس جس طرح سر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع دیا تھا آپ کی پارٹی کو, عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, آپ کی پارٹی نے رول کیا, 4.25 سال آپ لوگوں نے حکومت کی, 4.25 سال میں آپ لوگ ان لوگوں میں سے کسی کو سزائیں نہیں دلوا سکے. ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں اب خان صاحب نے امریکہ جا کے کہا کہ جی میں واپس جا کے میں جیلوں میں ڈال دوں گا, میں AC نکال دوں گا, میں تمام چیزیں کر دوں گا. واپس آ کے سر ریلیف دے دیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بھی پتا ہوگا, خان صاحب نے بار بار سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے کیسز نپٹائیں. آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے جلسوں میں بھی کہا کہ خدا کے لیے کہ کیسز نپٹائیں, بہت کیسز پڑے ہوئے ہیں, ان کو سزائیں دیں. اب جب سسٹم سارا اس طریقے سے ہے تو خان صاحب کے اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ خان صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا سب کچھ سزائیں دینا, یہ تو کورٹ نے سزا دینی ہے نا. یہ کورٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں بھائی سب آپ بھی جانتے ہیں سارا, یہ تو نہیں نا کہ آپ نہیں جانتے سب چیزیں کیا ہے. جب آپ کے ادارے ہی سارے تباہ ہو, آپ خریدے ہوں, یعنی کہ بس آپ کے سامنے سارا, میں کیا بولوں گا, اب ویری انفارچونیٹ. ابھی سزا ہونی تھی ان کو. اب بتائیں کہ دونوں باپ بیٹا کو سزا ہونی تھی. وہ FIA کا کیا حل کیا, وہ بندہ بیچارے کو پریشر دے کے اس کو ہارٹ اٹیک مار کے, ایک کو مر گیا بیچارہ, دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سر مبینہ طور پہ بھی کہا نہیں جا سکتا جب تک کہ تحقیقات مکمل نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو تو ہم ٹی وی میڈیا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مار دیا گیا. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے سر. ہو سکتا ہے مطلب ان کو کینسر بھی تھا, دوسری چیزیں تھیں, الزام ضرور لگایا جا سکتا ہے لیکن حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو اس نے تو بیچارے نے جس کا انتقال ہوا اس نے پہلے بولا نا کہ مجھے بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے, اس کو مجھے تھریٹ آ رہی ہے مارنے کی. وہ تو ان کا تو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے, اس پہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میں. اور پھر مجھے بتائیں یہ کیسز چھوڑیں, کتنے کیسز ہیں, کیا نہیں پتا؟ بچے کو پتا ہے کہ بھائی ہاں انہوں نے کرپشن کی ہوئی. آج تک وہ نواز شریف اپنے وہ فلیٹ کی, لنڈن والے فلیٹ کی, وہ نہیں بتا سکا وہ کہ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکا. اچھا سر تھوڑا سا حقیقی آزادی مارچ کی طرف آتے ہیں. جس طرح ماضی میں مختلف پارٹیز نے مارچ کیے ہیں یا
پاکستان تحریک انصاف نے بھی پہلے دھرنے دیے. سر نارملی کراچی سے باقاعدہ قافلے کی صورت میں جاتے ہیں, جب مارچ کی کال دے دی جاتی ہے, لانگ مارچ یا حقیقی آزادی مارچ, تو پھر اسی جگہ پہ جہاں پہ کال دی جاتی ہے اس طرف فوکس کیا جاتا ہے. اب وہاں کی کال اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ باقی شہروں میں بھی دھرنے دینے کا پلان کیا جا رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, خان صاحب کی طرف سے تو کشمیر ہائی وے کی کال ہے نا, تو اس کے بعد پھر باقی شہروں میں دھرنا دینا. اوپر سے آرڈر ہے, ہم تو وہی چلیں گے. ہمیں کراچی کی کیبنٹ کو یہ بولا کہ آپ کراچی میں رہیں, آپ یہاں پہ پرامن احتجاج کریں اپنا. کراچی کو اس طرح بولا ہے. اور جو اس طرح آپ بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کال کی, ابھی جیسے حمزہ شریف نے, حمزہ نواز نے, ابھی یہ لوگ نے بھی لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد ہماری حکومت کے ٹائم پہ. ہم نے کچھ نہیں بولا, آئے. مولانا اس نے ڈیزل نے بھی لانگ مارچ کیا, ہم نے کچھ نہیں بولا, یہ لوگ آئے. ہماری مارچ سے ان کو کیوں خطرہ ہے, کس بات سے خطرہ ہے, کیوں ڈر ہے ان کو؟ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ حکومت, انہوں نے دیکھا کہ پوری عوام, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے, ان کو خطرہ اس بات کا ہے. تو سر کراچی سے قافلے کی صورت میں یہاں سے کچھ آپ کے رہنما جائیں گے ساتھ اسلام آباد, یا جس شہر کے جو لوگ ہیں وہ وہیں بیٹھے رہے, صرف لاہور سے لوگ اسلام آباد جائیں گے, یا اسلام آباد کے لوکل لوگ یا پشاور سے مارچ میں آئیں گے؟ کچھ لوگ جا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ جائیں گے, کراچی میں نہیں, کافی لوگ جا رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. نہیں, کوئی آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی پلاننگ کر کے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مارچ کیا کراچی سے, وہ باقاعدہ قافلہ بنا کے لے کے گئے, تمام شہروں میں جاتے گئے, لوگوں کو جمع کرتے گئے, ایک شیڈیول دیا گیا, ایک فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی گئی لوگوں کو, بسز, مینز آف ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیے گئے, تاکہ جو لوگ جانے کے خواہش مند ہوں وہ بآسانی منزل تک پہنچ سکیں. آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے مارچ میں جانے کے لیے؟ کوئی بسیں چلائی جا رہی ہوں, کوئی ٹرین تو بک کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا, گورنمنٹ کے ہاتھ میں ٹرین کا سسٹم ہے, وہ آپ کو آپ کے مارچ کے لیے ٹرینز کو بک نہیں کرنے دیں گے. تو اس صورت میں کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے سر؟ جی کچھ چیزیں ہیں جو which I can't disclose to be honestly speaking, ابھی تو زیادہ میں نہیں بتا سکتا ہوں. کچھ چیزیں ہماری انٹرنل ہیں, جو ہماری پلاننگ ہے, وہ چیزیں ہیں, چل رہی ہیں. 12 اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو یہی ہے سارا سلسلہ. اس پہ پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ اس آزادی مارچ میں. اور جو حق کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے, آزادی مارچ کی بات ہے, الیکشن کی جو سیاست نے کہا ہے, انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. ہم کوئی اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. سر کوئی پلان بھی بنایا کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جی ہاں, سب بنا ہوا جی. پلان بی بھی ہے تو پلان سی بھی ہمارے پاس ہے. اچھا, بنا ہوا انشاءاللہ, تو وہ آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ وقت پہ. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں مارچ یعنی احتجاج میں, یا کوئی آپ کی انٹرنلی کوئی ایک مائنڈ تو میک اپ کیا ہوگا نا کہ جی اتنے دن تک ہم تیاری کر کے جائیں, اتنے دن روڈ پہ بیٹھنا پڑ جائے گا؟ دیکھیں جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ آپ خود آپ کے سامنے وقت بہ وقت چیزیں آتی رہیں گی, سامنے آپ خود دیکھتے رہیں گے. ابھی تو اٹس ویری ارلی ٹو سے سم تھنگ رائٹ ناؤ. ٹھیک چلے, بہت بہت شکریہ علی عزیز جی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر پروونشل اسمبلی علی عزیز جی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سندھ حکومت کے حوالے سے. سندھ حکومت کی جانب سے صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پرامن احتجاج کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, لیکن اگر کسی بھی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے پوری طرح روکا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سندھ میں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر احتجاج یا دھرنا دینے کے لیے پوائنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ اسپیسیفائی کر دیے گئے ہیں جہاں پہ احتجاج کیا جائے گا, دھرنا دیا جائے گا. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب عاجز دھامرا صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. جی عاجز دھامرا صاحب, آج ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جی پرامن موو اگر کوئی ہے, پرامن احتجاج ہے تو احتجاج کرنے دیا جائے گا. سر لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے پرامن احتجاج ہو نہیں پاتے, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے احتجاج میں تصادم ہو جاتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا مختلف پارٹیوں نے کیے احتجاج, چاہے ہم متحدہ قومی موومنٹ کے احتجاج کی بات کریں جس میں کافی جو ہے وہ شیلنگ اور حکومت کی جانب سے بھی اس کو روکا گیا, یا اور دوسرے جو احتجاج ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کو جو سندھ کے مختلف شہروں میں باقاعدہ پوائنٹس دے دیے گئے ہیں تو یہ پرامن احتجاج کی صورت میں جو مظاہرین ہوں گے انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज नहीं होते या कोई मार्च नहीं होता। अगर एहतजाज करने वाले या मार्च करने वाले जो लीडरशिप है या पार्टी है उनके ज़हन में कोई शरारत ना हो तो कौन हो सकता है। रिसेंटली आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से लेकर डी चौक इस्लामाबाद तक एक गमला नहीं टूटा और बड़ा अवामी और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक मुनज़्ज़म और अवामी एहतजाजी अवामी मार्च था जिसमें कोई 34 अजला से शहरों से वो मार्च गुजरा था और कहीं भी एक पत्थर नहीं चला। ना किसी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ वो गुफ्तगू की गई जो आजकल आप सुन रहे हैं, और ना किसी गाड़ी का शीशा टूटा था, ना कोई एक टायर जला था, और ना अवामी जिंदगी कहीं मुतासर हुई थी। मैं खुद मौजूद था सर, बदीन तक मैं खुद पहले दिन साथ गया हूँ मार्च में। एग्जैक्टली जी। तो दूसरी बात यह है कि सुना था कि कोई एहतजाजी मार्च होगा, कोई फिर धरना होगा, पूरे मुल्क से काफिले निकलेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बात कह रहा हूं कि पुरअमन एहतजाज पीटीआई समेत, पीपल्स पार्टी समेत हर पार्टी का, हर सियासी कारकुन का एक हक है। अगर पीटीआई समझती है कि उनको एहतजाजी मार्च करके और कहीं पुरअमन बैठ के एहतजाजी धरना देते हैं, 360 दिन का पहले 160 दिन का था धरना, अब अगर वो 5 साल तक भी मजीद धरना दे सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उनमें और उतने मुनज़्ज़म और कमिटेड कारकुन है, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा उस बात में। बेशक वो दे सकते हैं, मगर अवाम की जिंदगी जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। जहां भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हर जगह पे इंतजामिया अपना रोल प्ले करेगी। मगर मेरे ख्याल में ये पार्टी ने अपनी नाकामी का एतराफ तो कर दिया है। अब धरना तो आप 25 लोग लेके किसी रोड पे बैठ जाएं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पीटीआई जो है वो लाइटिंग पे बड़ा डिपेंड करती है। वो रात को 10 बजे लाइटिंग इस तरह करके सोशल मीडिया में दिखाएगी 25 लोगों को जैसे कि 2500 लोग जो हैं उस धरने में शरीक हैं। तो मार्च करके आप दिखाते हैं कि जी इतने काफिले में लोग शामिल हैं और इतना पुरअमन मुनज़्ज़म तरीके से और ये मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर मार्च की जगह आप धरने देंगे, रोड ब्लॉक देंगे, आवाम डिस्टर्ब होगी। और उसके बाद मेरे ख्याल में ये भी ये सोशल मीडिया में आजकल बड़ा सवाल उठ रहा है कि उस मार्च में पीटीआई की तमाम क़यादत होगी और जिनके ऊपर इल्जामात हैं तो वो खातून, और मुझे एहतराम है कि मेरी तरबियत इस तरह की नहीं है जिस तरह ये खातून को वहां पर पुकारते हैं, तो मेरे ख्याल में फर्क होगी तो नाम है ही है उसका। वो भी होंगी, वो भी लीड कर रही होंगी इतने सारे इल्जामात के तौर पर। तो मेरे ख्याल में मार्च न करना नाकामी का एतराफ है। अच्छा सर, पार्टी पॉलिसी यानी क्या डिसीजन पहले कहा गया कि शायद जरदारी साहब की तरफ से इस बात पे आमादगी का इजहार किया जा रहा था कि अगर इलेक्शंस अर्ली अनाउंस कर दिए जाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं। हालांकि पहले जरदारी साहब ने ही कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स से पहले, तरामीम से पहले इलेक्शन में जाना किसी सूरत सूटेबल नहीं होगा। अब फिर बाद में इत्तेहादियों का जो इजलास है उसमें ये कहा गया कि नहीं, किसी सूरत भी इलेक्शन अर्ली नहीं अनाउंस करने चाहिए बल्कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए। क्या इस टाइम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर जराए की तमाम जो खबरें ये आ रही हैं? देखिए, जहां तक आपने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात की है तो मौक़िफ़ तो यही है कि बिल्कुल मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा लोन लिया था। जो माजी के हुक्मरान गए, उन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी को कुएं में धक्का देके नीचे फेंका हुआ है, अब उसको निकालना है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और अखलाकी तौर पर जो दिवालिया हो गया है, उन सब रिफॉर्म्स की जरूरत है। मीशत को तो ही है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तो जरूरत है ही है, मगर इसके लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी तनकीद का सामना मौजूदा हुकूमत को करना पड़ेगा और करना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कितना भी आप अच्छा काम करें आपके ऊपर तनकीद जरूर होगी। मगर आपको याद है कि एक इमरान खान ने एक कमीशन बनाई थी कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जितना भी कर्जा लिया गया हुकूमतों की जानिब से, उन्होंने मुशर्रफ की हुकूमत को छोड़ के माइनस करके बाकी दोनों पार्टियों की हुकूमत पे जो सवाल उठाया था कि 10 साल जो कर्जा बैनुल अक़वामी लिया गया था उस पर एक कमीशन बना था और कमीशन कौम को बताती कि ये पैसे, ये तो कहते थे ना करप्शन हो गई कि सारे जो कर्जा लिया गया था, तो वो कौम को क्यों नहीं बताया कि किस मद में कर्जा आया, कौन से सेक्टर में आया,
اور یہ سیکٹر سے نہیں لگا اور یہ جیبوں میں چلا گیا. بتا دیتے وہ کمیشن کا کام کہاں پہ پہنچا, اور یہ بھی بتا دیتے پاکستان کی تاریخ میں 4.25 سال کے اندر ماضی کے قرضوں کو مات دیتے ہوئے سب سے زیادہ قرضہ عمران خان کی حکومت نے لیا تھا, وہ کہاں پہ لگا ہے. یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ان دھرنوں میں, ان مارچ میں دینے پڑیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو. اور الیکشن جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان یہ میرے خیال میں مشورے جاری ہیں, قبل اس وقت بات ہے, اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو قومی اسمبلی کے الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں, دیکھیں صوبائی اسمبلی اپنی مدت پھر بھی پوری کر سکتی ہیں, کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں اور پورے جنرل الیکشنز اناؤنس ہو جائیں. اگر کوئی ایسی صورتحال بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں واضح اکثریت نہیں ہے کسی پارٹی کی, اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے, اس لیے ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اگر الیکشنز کے بعد کوئی واضح اکثریت سے کوئی بھی پارٹی ہو, آپ کی پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, تو ایک کم از کم واضح تصویر ہو جائے گی کہ حکومت جو ہے نا وہ ہنگ پارلیمنٹ نہیں ہوگی, سمپل سادہ اکثریت کے ساتھ کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی پارٹی بنا سکے گی. تو کیا اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوگا اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی, صوبائی حکومتیں تحلیل نہیں ہوتی اور صرف قومی اسمبلی کے الیکشنز کرا دیے جاتے ہیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ پھر کنڈیشن لگ جاتا ہے صوبائی اسمبلیوں کے اوپر. اور جو پارٹی آج شد مت کے ساتھ ارلی الیکشن کی بات کر رہی ہے, ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں تھیں. انہیں پتا تھا کہ 27 فروری کو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مارچ لے کے آ رہے تھے, انہوں نے ہر جلسے میں, ہر تقریب میں یہ بات کی تھی کہ آپ ریزائن دیں, آپ نئی الیکشن کرائیں, ادروائز آپ خلاف ووٹ, آپ نو کانفیڈنس آئے گا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. آپ اس احتجاجی ہمارے جو مارچ کا حصہ تھے, اور یہ میں بات تھی, یہ تو پھر ڈونگ کیا گیا کہ جن میں سازش تھی 7 مارچ کو یہ ہوا, 8 مارچ کو وہ ہوا. تو یہ بات وہ کہہ چکے, اپنے صوبے کی حکومت ختم کر دیتے, پنجاب میں حکومت ہی وہ ختم کر دیتے, مرکز کی حکومت ختم کر دیتے. تو ظاہر ہے سندھ ایک ایسا صوبہ اکیلا سروائیول نہیں کر پا سکتا تھا, اور یہ الیکشن ارلی ہو چکے ہوتے. ادروائز ایک صوبہ ضروری نہیں ہے کہ اگر قومی اسمبلی ڈیزالو ہو تو صوبے بھی ہوں. 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ اپنا مینڈیٹ الگ مختار ہے کا صوبائی ووٹ کا, اس لیے وہ اپنا مینڈیٹ پورا کر سکتی ہیں. مگر اخلاقی طور پر یہ کنڈیشن لگ جاتی ایک صوبے کے اوپر کہ وہ فیڈرل اور باقی صوبوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی الیکشن کروا لیتی ہے اپنے صوبے میں, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کر سکتی تھی. 97 میں نواز شریف صاحب کی ایک ایسی حکومت آئی جو بغیر اتحادیوں کے چل رہی تھی. اس کے بعد تمام حکومتیں اتحادیوں کو جو بھی ووٹ لے کے آیا اس میں شامل ہوا. ہم نے یہ کہا تھا, زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ اگر کسی کی ایک سیٹ بھی ایوان میں بچی ہے تو انہوں نے تمام پارٹیوں کو حکومت میں شامل کیا تھا. ہمارے فنکشنل لیگ کے ساتھ سچ اختلاف تھے سن میں, ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی وہ تھا, مگر ہم نے ان کو ساتھ ملایا تھا. میرے خیال میں آنے والی بھی ہر حکومت ہے جو مینڈیٹ جتنا بھی کوئی پارٹی لے کے آتی ہے ان کو بالکل صحیح کریں, تاکہ وہ 2 سیٹ لینے والی پارٹی بھی اپنے اپنے حلقے کے عوام جہاں سے وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے ان کی خدمت کریں, ان کا کام کریں. اچھا سر, بس ایک آخری سوال آپ سے مختصر جواب چاہوں گا. سر کیا کسی قسم کا پریشر موجود ہے کہ کریک ڈاؤن نہیں کرنا, چیزیں نہیں کرنی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ایسا لگتا ہے, انہوں نے کہا جی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے نکلی ہے, دوسری جانب ہمارے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ میرے خیال میں صاحب کا اشارہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ہوا ہے, جو ایک کسی حکومت کا ایگزیکٹو پاور ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا پاور ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صوبے سندھ میں ایک آئی جی کی بدلی کے لیے صوبائی اسمبلی, کابینہ, صوبائی گورنمنٹ, تمام لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی جی صاحب کو بدلی ہونا ہے. ان صوبے کے لیے آنریبل عدالت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی اور اسٹے دے دیا اور منع کر دیا گیا کہ صوبائی کابینہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی آئی جی کو تبدیل کر دے. مگر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد کے آئی جی تبدیل کرتی رہی. پی ٹی آئی کی حکومت بڑی تیزی کے ساتھ آئی جی جو ہے وہ صوبے کے آئی جی بالکل پنجاب میں کئی دفعہ چینج ہوئے تھے, تبدیل کرتی رہی, چیف سیکریٹری تبدیل کرتی رہی, مگر اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا. مگر ایک صوبے یا فیڈرل گورنمنٹ اگر کسی ادارے کے کسی
डायरेक्टर को तब्दील कर देती है, तो अभी ये कानून आ गया कि आप तब्दील नहीं कर सकते। तो ये एक अपनी जगह पे क्वेश्चन मौजूद है। और खास तौर पर मेरे ख्याल में कि आइन शिकनी से बचाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट रात को 11:15 बजे खुली, तो उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुलूस निकाले, जजों को गालियां दी, और ऐसी गालियां दी कि आप और मैं इस ऑन एयर प्रोग्राम में तस्करा नहीं कर सकते। वही पार्टी फिर शादमाने सर, लेकिन अब तो इतनी दफा कोर्ट अब रात में खुलने लग गई है सर। 11:30 बजे जब अदालत खुलती है तो वो पार्टी इसकी तारीफ कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज हमरा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजिज हमरा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, किरण नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया सर। जी जी, अच्छा, मैं किरण साहबा, मुझे बताइएगा कि क्या समझती हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ आज़ादी, जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसका ऐलान किया है, हुकूमत की जानिब से तो साफ कहा जा रहा है कि ना असेंबलियाँ तहलील होंगी, ना वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। आप समझती हैं कि हुकूमत इस मार्च को रेजिस्ट कर पाएगी, इस चीज़ को रेजिस्ट करके और उनको काउंटर किया जा सकेगा? बुलंद साहब, अगर हम इसको दूसरी तरफ से देख लें तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का 2014 में अपना धरना और जलसा करती थी वो करती रही है, बगैर उस वक्त सर के ऊपर हाथ मौजूद था, वी ऑल नो, जिसका शेख रशीद साहब भी और दीगर लोग भी बार बार कहते रहे कि हमारे सरों के ऊपर हाथ मौजूद है, लेकिन अब मैं और आप सब जानते हैं कि वो सर के ऊपर से हाथ सरक गया है। अब वो न्यूट्रलिटी आ गई है। तो क्या हम इस सवाल को इस तरह भी ले सकते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सस्टेन कर पाएगी अपने धरने को या अपने लॉन्ग मार्च को उस तरह से लेकर कामयाब कर पाएगी? हाँ जी, यहाँ पर हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि आज मैं अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब से जानने की कोशिश कर रही थी मुसलसल कि उनका प्लान है क्या। आया वो गिरफ्तारियां करेंगे, क्या ताकत के जोर पर रोकने की कोशिश की जाएगी इस लॉन्ग मार्च को, या फिर कुछ और प्लान कर रहे हैं? तो बड़ा क्लियर उनके पास प्लान नहीं है। और जब कोई चीज बताई नहीं जाती तो उसका ये मतलब होता है कि वो वहां पर ऑब्वियसली चाय और पानी के साथ तवाज़ो के लिए तो नहीं बुला रहे। अगर बुला रहे होते तो बड़ा खुशी खुशी इनवाइट करते। लेकिन हुकूमत को इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये सोच रही है कि गिरफ्तारियां करेंगे, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ताकत के जोर पर इस मार्च को, इस अवानी लॉन्ग मार्च को रोका जा सकेगा, जिसका 20 लाख अफराद का जिसका दावा किया जा रहा है, तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मुझे लगता है कि कंडीशन एजुटेशन की तरफ जाएगी। सेकेंडली ये कि हमें सबसे ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है, न सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन जमातों को भी। जिस तरफ हमारी मईशत की सूरत हाल जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आज शरह सूद में मजीद इजाफा हो गया है, हम IMF के पास जा रहे हैं और इस वादे के साथ जा रहे हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि आप IMF से अपने मुज़ाकरात कामयाब कैसे करेंगे जब तक आप उनके जो डिमांड्स है उसको मीट नहीं करेंगे? तो मेरी तो अपनी जाती राय ये है, मैं तो समझती हूँ कि दोनों तरफ से मैच्योरिटी का मुजाहरा होना चाहिए। खान साहब जो अपने आप को कश्मीर का सफीर कहते हैं, एक तरफ अगर कश्मीर में 25 तारीख को एक अहम फैसला सुनाया जा रहा है, वहाँ पर इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे होंगे, तो वो भी बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल होगी। सेकेंडली ये कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी किस्म की एजुकेशन पर, किसी भी किस्म की कोई भी यहाँ पर अगर हैफेजर्ट होता है, कोई भी सिचुएशन खराब होती है, उसको मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि हम माशी तौर पर इस वक्त बड़ी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो तमाम जमातों को मेरी नजर में मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त पर है कि अगर, क्योंकि ये आईनी कानूनी और बुनियादी हक है ना धरना देना, एहतजाज करना, तो आप आने दें, एहतजाज करने दें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने दें। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर हुकूमत को कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर हुकूमत ये सोच रही है कि गिरफ्तारियां करके और ताकत के जोर पर रोकने की कोशिश करेंगे, तो मैं मुझे लगता है कि हालात बहुत बुरी तरह चलेंगे। अच्छा किरण, आपके बिल्कुल नॉलेज में होगा कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जी एक तरफ उनको एहतजाज करने के लिए निकाल दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे भी हाथ बांध दिए गए। आप समझती हैं वाकई कि उनके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त कोई हाथ नहीं है, या जो इदारे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल रहने का मुजाहरा करेंगे? देखिए, इससे पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था।
اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں 4 مہینے پہلے والا جو ایک نوٹیفیکیشن والا ایک ایشو تھا، اس کے بعد سے معاف کیجیے گا کس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہوئے. تو خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فون کال آ رہی ہے لیکن میں نے نمبر بلاک کر دیا ہے. جب آپ نے نمبر بلاک کر دیے ہیں تو پھر خان صاحب گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں کہ ان کو حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے ان کو کوئی گارنٹی دی جائے اور اس کے بعد کوئی بات کی جائے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت کسی کا ہاتھ کسی کے سر پر موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو فی الحال کمپلیٹ نیوٹرلٹی ہے. آگے آنے والے معاملات بتائیں گے کہ ہاتھ کس کے سر کے اوپر جا چکا ہے یا واقعی معاملات تاحال یا اس وقت تک نیوٹرل رہتے ہیں یا پھر کوئی تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کرنا صاحبہ. وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.